یہ فرشتوں کا جو اعتراض تھا اس کی بنیاد خلیفہ کا لفظ تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے پہلے استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اس زمین میں ایک صاحب ارادہ، صاحب طاقت، صاحب قدرت، صاحب اختیار، اپنی نیابت یعنی مجھے جو اختیار حاصل ہے اسی کی نیابت کو لے کر اٹھنے والی شخصیت کو پیدا کر رہا ہوں، یا وہ بھی با اختیار ہوگی جیسے میں با اختیار ہوں، تو اس کو میں بادشاہی دے رہا ہوں زمین کی۔ تو یہ ہر وہ مخلوق جس کے اندر تجزیے، علم، تعقل کی صلاحیت ہو، وہ اگلا سوال وہی اٹھائے گی جو فرشتوں نے اٹھایا، اور اٹھا کے کہا کہ اگر آپ ان کو ارادہ اختیار دیں گے تو ارادہ اختیار تو سوء استعمال کے موقع پہ انسان کو پابند نہیں کرتا کہ اس نے یہ غلط استعمال نہیں کرنا، وہ تو آزادی ہوتی ہے، بادشاہت ہوتی ہے تو آزادی ہوتی ہے، بھئی آپ جو کہتے ہیں وہ ہم کر گزرتے ہیں نا، فعال لما یرید ہیں، تو یہ اگر زمین پہ جا کر یہی کام کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہاں جائے گا، نسلیں اس کی پیدا ہوں گی، اس کے اندر ارادہ اختیار کا ظہور ہوگا، تو پھر یہ تعدی بھی کرے گا، ظلم بھی کرے گا، اور جنگیں بھی کرے گا، اور لوگوں کا خون بھی بہائے گا۔ یہ سب کچھ ارادہ اختیار سے جڑا ہوا ہے، اور یہ ارادہ اختیار کس نے پیدا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا ہے، اس نے اعلان کر دیا اپنی اسکیم کا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو اس سے فرشتوں نے وہ عقلی سوال اٹھایا کہ اگر آپ یہ کریں گے تو زمین میں تو یہ فساد پیدا ہو جائے گا، یہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یعنی مخلوق بنانے کا مقصود کیا ہے؟ یہ کہ تیری بندگی کریں، تیری پیروی کریں، تو وہ تو ہم کر ہی رہے ہیں نا یہاں پر، تو یہ مقصد کیا ہے؟ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں، اس ارادے اختیار کے باوجود میرے بندے میری تسبیح بھی کریں گے، حمد و ثنا بھی کریں گے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اور آدم علیہ السلام کو ان ہستیوں کے نام سکھا دیے، ان برگزیدہ لوگوں کے نام سکھا دیے، وہ اپنی اسکیم سے متعارف کرا دیا کہ قیامت تک ایسے لوگ رہیں گے جو فرشتوں کی اس بات کو ریفیوٹ کریں گے کہ ارادہ اختیار کے باوجود لوگ میرے دین کے ساتھ اور میری تسبیح و تمہید کر رہے ہیں۔ تو یہ پس منظر تھا جس میں اعتراض پیدا ہوا، اس لیے کہ ارادہ اختیار دیا تو خون بہائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اس کے باوجود شیطان نے بھی دیکھے نا کہ یہی کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، بسبب اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا میں تیرے بندوں کو راہ راست سے ہٹا دوں گا۔ تو اللہ نے کہا ایسا نہیں ہوگا، میرے بندوں میں سے بعض لوگ ہمیشہ ایسے رہیں گے، وہ کون ہوں گے؟ جن پہ میرا انعام ہوگا۔ اس کو پھر دوسری جگہ پہ کھول دیا ہے کہ وہ انعام کن پہ ہوتا ہے؟ وہ نبیوں پہ ہوتا ہے، صدیقین پہ ہوتا ہے، صلحاء پہ ہوتا ہے، شہداء پر ہوتا ہے۔ تو یہ پوری خدا کی اسکیم ہے جس کو اس نے واضح کیا ہے۔ اس پر فرشتوں نے اعتراض کیا تھا، اس کا جواب دیا۔